حضرات گرامی، پچھلے چند جمعوں تو غزوہ احد دے واقعات سماعت فرما رہے جے۔ پچھلے جمعے غزوہ احد دے سلسلے وچ، واقعات دے سلسلے وچ اسی اتھوں تک پہنچے کہ جنگ لڑدیاں لڑدیاں فجر تو عصر دا وقت ہو گیا سی، اور ابو سفیان انتہائی بددل ہو چکا سی اور واپسی دا ارادہ کر چکا سی۔ سمجھو ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا سی۔ ادھر صحابہ کرام نو بھی زخمات زخم لگے سن، 70 صحابہ شہید ہو چکے سن۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مجروح سن، آپ دے چہرہ انور تے سخت زخم آئے سن، پیشانی مبارک تے، سر مبارک تے، اور آپ زخمی حالت وچ ایک چٹان تے چڑھ گئے سن۔ جس چٹان تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن، ابو سفیان اور خالد بن ولید دا دستہ ایک ہور اچھی چٹان تے اس طرح چڑھیا کہ وہ بلندی وچ اوپر چلے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکاں دی اے شان تے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ساڈے نالوں اچے کھڑے ہوں، اسی چٹان تے ہاں تو دوسری چٹان تے ساتھوں بھی بلند کھڑے نے۔ یہ حال مشرکاں دا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گل سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نال 6 جان نثار مجاہدین نو لیا اور اس چٹان تے حملہ کر دیتا جتھے ابو سفیان اور خالد بن ولید دا دستہ موجود سی، اور انہاں نو اس چٹان تو تھلے لہن تے مجبور کر دیتا۔ حمید اسدی اپنی شجاعت اور اپنی دلیری وچ بہت مشہور سی۔ جنگ تے آن لگیاں ابن کمیہ دی طرح اس نے بھی قسم کھادی سی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ شہید کراں گا۔ چنانچہ یہ گھوڑا دوڑاندیاں ہویاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روبرو آیا اور اس نے سرکار نو دعوت مبارزت دیتی، حضور نو للکاریا، محمد کتھے نے، میرے سامنے آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دی اس گستاخی دے اتے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کے اس دے مقابلے میں آ گئے۔ کہا ساڈے آقا و مولا نو تو دعوت دینا ہے لڑائی دی، پہلے غلاماں نال تے لڑ لے۔ کہا میری طرف آ بے ادب مجھ سے مخاطب ہو، انہیں کس منہ سے کرتا ہے طلب مجھ سے مخاطب ہو۔ لیا ہے تو نے جس کا نام عرفہ ہے مقام اس کا، انہوں کا مقام تو بڑا اچا ہے،
اور مقابلے واسطے کنوں للکار رہے ہیں؟ وہ تو عالی مقام نے، وہ تو ساڈے آقا و مولا نے، اسی غلام اجے موجود ہاں۔ لیا ہے تو نے جس کا نام، عرفہ ہے مقام اس کا، بہت کافی ہے تیری گوش مالی کو غلام اس کا۔ گوش مالی کان کھچنے، تیرے کان کھچن واسطے غلام کافی ہے۔ بہت کافی ہے تیری گوش مالی کو غلام اس کا۔ یہ کہہ کر بود جانا جا پڑے مثال شیر اس پر، نہیں کی حملہ کرنے میں ذرا غازی نے دیر اس پر۔ حضرت ابو دجانہ جپٹے گھوڑے تے سوار سی حمید اسدی، اس نے دبوچیا، زمین تے پٹکیا اور بکری دی طرح ذبح کر دیتا۔ لہذا جڑے ارمان لے کے آیا سی دل وچ، سرکار نو آ کے میں معاذ اللہ شہید کراں گا، اپنے ارمان دل وچ لے کے ہی دوزخ وچ پہنچ گیا۔ ابو سفیان انتہائی بد دل ہو چکا ہے، ہن واپس جان دا سوچ رہا ہے۔ میدان تو واپسی تو پہلے ایک پہاڑی اتنے چڑھیا، للکار کے کہن لگیا، تواڈے وچ کوئی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آلے دوالے جو مجاہدین موجود سن، آپ نے اشارہ کیتا، ان دی للکار دا جواب نہیں دینا، ان بولن دو۔ اس نے کہا تواڈے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگو خاموشی۔ پھر کہنے لگا تواڈے وچ ابن ابی قحافہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ دا نام سی عثمان بن ابی قحافہ، لہذا کہندا ہے تواڈے وچ ابن ابی قحافہ ہے، یعنی ابو بکر نے چپ، ادھروں کوئی جواب نہیں دیتا جا رہا۔ کہنے لگا تواڈے وچ کوئی عمر بن خطاب ہے؟ جدو جواب نہیں ملیا، تینے واری جواب نہیں ملیا، کہنے لگا سب مارے گئے، سب مارے گئے، اگر زندہ ہوندے تو جواب دیندے۔ جدو اس نے یہ گل کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ رہا گیا، تے بے ساختہ بول پے تے کہنے لگے او دشمن خدا، یہ تیرا خواب خواب ہی رہے گا، سارے ہی زندہ نہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ ماریا، اولو حبل، انہوں دے بتاں وچوں سب تو بڑا بت کیڑا سی؟ حبل۔ کہنے لگا اولو حبل، حبل دا نام اچا رہے، حبل سر بلند رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، صحابہ تسی کہو اللہ اعلی و اجل، حبل نہیں اعلی ہے، اعلی ہے تے اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی بلند و برتر ہے۔ چنانچہ صحابہ نے ان دے جو نعرے دے جواب میں صحابہ نے بھی کہا اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان نے دوسرا نعرہ ماریا، کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، عزا بھی انہوں دا ایک بت سی، کہنے لگا ساڈے لئی عزا ہے، تواڈے لئی عزا کوئی نہیں، عزا ساڈا ہے، تواڈے لئی عزا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے، تواڈا مولا کوئی نہیں۔
ابو سفیان نو ترکی بترکی جواب مل رہے ہیں اور بڑے اوندے نعرے تو اچھا نعرہ مل رہا ہے۔ تو کہنے لگیا پچھلے سال بدر دی لڑائی ہوئی سی، 70 بندے مارے گئے، ہن احد دی لڑائی ہوئی تواڈے 70 مارے گئے، حساب برابر ہویا۔ اج دا دن بدر دے دن دا جواب ہے تو تیار رہو، اگلے سال مقابلے واسطے پھر آواں گے۔ یہ کہہ کے مشرک چلے گئے کہ مدینہ منورہ دی جو خواتین سن، صحابیات، ازواج مطہرات اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی خاتون جنت وغیرہ ہننا، اے میدان جنگ وچ تشریف لے آئیاں۔ خاتون جنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جو متھے تے پتھر دا زخم لگیا سی، وہ خون دا فوارہ رک نہیں رہا سی۔ خاتون جنت نے ایک چٹائی یا اپنے دوپٹے نو جلا کے اس دی راکھ اس زخم وچ بری، سرکار دے زخم دے وچ، اور پھر خون رکیا۔ دیگر صحابیات خواتین بھی زخمیاں دی دیکھ بھال کر رہی سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا ایک صحابی جس کا نام سعد بن ربی ہے، نہ تو وہ غازیاں وچ موجود ہے نہ شہیداں وچ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ جاؤ سعد بن ربی نو تلاش کرو، اس دا حال معلوم کرو، زندیاں وچ ہے یا شہیداں وچ ہے۔ اس ویلے نہ تو غازیاں وچ نظر آ رہا ہے تے نہ شہیداں وچ نظر آ رہا ہے۔ جدوں محمد بن مسلمہ نے دیکھ بھال کی تھی، تلاش وچ گئے، اے غازی دشمناں دے نال لڑدے لڑدے دشمناں دیاں صفاں وچ پہنچے ہوئے سن، تے جتھے انہاں دے بندے قتل ہوئے پے سن، کفار مقتولین دی لاشاں دے درمیان وچ زخمی حالت وچ پے سن، تے انہاں دے جسم دے اوتے تیر تے تلواراں دے 70 زخم لگے ہوئے سن۔ محمد بن مسلمہ نے سعد بن ربی نے پوچھا کی حال ہے؟ فرمان لگے مینوں ہن زندیاں میں شمار نہ کرو، مینوں شہید ہی سمجھو، ان قریب میں شہید ہون والا ہوں، کاری زخم لگ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا، آخری سلام، اور حضور دے غلاماں نو امتیاں واسطے میرا ایک پیغام میں دے رہا، حضور نو سلام پیش کرنا تے امتیاں نو پیغام دینا۔ ہن امتیاں لئی سعد بن ربی غازی اور شہید صحابی دا پیغام کی سی؟ انہوں نے فرمایا قوم نو پیغام دے دینا کہ جب تک حضور دا کوئی ایک امتی اور ایک غلام بھی زندہ ہے، ایک بندہ بھی اگر حضور دا امتی اور غلام زندہ ہے، تے اس دی موجودگی وچ اگر دشمن حضور تک پہنچ گیا تے یاد رکھنا کہ اللہ دی بارگاہ وچ قیامت والے دن تسی کوئی عذر تے بہانہ نہیں پیش کر سکو گے۔ ایک بھی غازی زندہ ہے تے حضور تک نہ پہنچن دینا۔ انہوں نے کی پتہ سی کہ جنگ تے ختم ہو گئی، دشمن تے واپس جا چکا ہے۔ دیکھو جان جا رہی ہے تے اس ویلے ایک کوئی خیال ہے کہ دشمن کملی والے تک نہ پہنچ سکے، ایک بھی بندہ زندہ ہے، اگر حضور تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت والے دن تسی کوئی عذر بہانہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش نہیں کر سکو گے۔ سعد بن ربی دا اے حضور نو سلام تے امت دے نام پیغام محمد بن مسلمہ لے کے جدو حضور دی خدمت وچ آئے، یہ کہہ کہ وہ تے شہید ہو گئے، کیونکہ جان آخری سانس چل رہے سن، یہ کہہ کہ وہ شہید ہو گئے۔
قاصد نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سارا معاملہ بیان کیتا، سلام پیش کیتا، کہ انہاں جڑا پیغام دیتا سی وہ بھی دسیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ سعد بن ربی تے رحمتاں دی بارش کرے۔ انہیں زندگی وچ بھی اللہ اور اس دے رسول دی خیر خواہی کیتی ہے، تے جدو جان دین لگیا ہے تو اس ویلے بھی اللہ رسول دی خیر خواہی ہی کردا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی، انہاں دا باپ شہید ہو گیا سی، تے حضور نے ویکھیا کہ جابر بن عبداللہ غمگین بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ غمگین کیوں ہیں؟ عرض کی تھی میرا باپ عبداللہ بن عمر اندے تے بڑا قرضہ سی اور کافی اپنی عیال اور اولاد چھوڑ کے گیا ہے، تو بس فکر یہی ہے کہ قرضہ بھی ہے تو اس کی اولاد بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تینوں دساں نا کہ تیرا باپ اللہ تعالیٰ دے نال کس حال وچ ملیا ہے؟ جی حضور دسو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ عبداللہ بن عمر دے نال بے پردہ روبرو آمنے سامنے ہو کے کلام فرمایا ہے، اور ایک ہے اے میرے بندے میرے کو کچھ مانگ کے میں تم دیواں، میں تیرے تے راضی، مینوں راضی کر کے آیا ہوں، میرے کو مانگ کی منگنا ہے؟ حضور فرماندے نے کالا ابو کا، تیرے ابے نے پتہ ہے وہ کی منگیا ہے؟ تیرے باپ نے کہا رب احینی لاقتل فی سبیلک، ربا مینوں ایک باری پھر زندہ کر تاکہ میں تیری راہ وچ موڑ ماریا جاواں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندیاں نو دنیا وچ ایک باری بھیجنا ہے، تے جدو دنیا وچوں لوٹ کے میری طرف آ جان گے تے پھر انہاں دا دنیا وچ دوبارہ لوٹانا نہیں ہے۔ لہذا ہوں جی تیری یہ خواہش ہے نا کہ مولا مینوں زندہ کر تاکہ مڑ میں تیرے راہ وچ مارا جاواں، نہیں ہن تو اتھے ہی رہنا ہے، واپس دنیا وچ نہیں جانا۔ تو جنگ دے اختتام تے جدو لاشاں گنیاں گئیاں، صحابہ کرام دے 70 صحابہ شہید ہوئے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی، شدید زخمی ہون دے باوجود انہاں دیاں لاشاں تے تشریف لے آئے۔ جدو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم پاک نو ویکھیا، کفار نے انہاں دا مسئلہ کیتا ہے، چہرے دے اعضاء کٹ لے سن، نک کن وغیرہ کٹ کے چہرے دا مسئلہ کر دیتا سی، سینہ چیر کے ابو سفیان دی بیوی ہند نے سینے وچوں جگر کٹ کے اس نو چبایا سی، اور حضرت امیر حمزہ دے اعضاء نو کٹ کے ڈوری وچ پرو کے ہند نے اپنے گلے وچ پایا سی اور خوشی منائی سی۔ سرکار شہداء دی لاشاں تے آئے اور جس لئے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ نو اس حالت وچ ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پے، آپ تے رکت طاری ہو گئی۔ ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دیدنی تھا مہر تاباں کی جلالت کا، کہا رو کر میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو۔ حضرت حمزہ دی بہن، حضرت حمزہ حضور دے چاچے، سرکار دی پھوپھی جو ایمان لے آئیاں سن،
حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر دی والدہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جا کے ماں نو پیغام دے دے، میرا پیغام دے دے کہ اپنے بھائی دی لاش تے نہ آوے، کیونکہ لاش تے ویکھے جان دے قابل نہیں۔ کہا رو کر میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو۔ یہ سن زبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر نہیں سن، زبیر بن العوام، جنہ دے ہاتھ پیغام حضور نے بھیجا سی کہ میری پھپھی نو جا کے کہہ دو کہ اپنے بھائی دی لاش تے نہ آن۔ حضرت صفیہ نے جدو سنیا تو حضور نو جواب یہ کہہ بھیجیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں معلوم ہے کہ میرے بھائی دی لاش نو بگاڑ دتا گیا ہے، میں وعدہ کرنی ہاں میں بھائی دی لاش تے آ کے کوئی جزا فضا نہیں کراں گی، میں وین نہیں کراں گی، میں شکوہ شکایت نہیں کراں گی، بس بھائی دا منہ ویکھنا آنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے تے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جانا، دعا کر کے واپس آ جاؤ۔ واقعہ جے ختم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جتنے چھوڑ رہے ہیں اگلے جمعے اتوں پھر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔